بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زر کہتے ہیں، میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عرض کی، مجھے شب قدر کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمارے ساتھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جو شخص سارا سال قیام کرے وہ شب قدر پا لے گا۔ تو حضرت ابی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، یقیناً انہیں علم ہے کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ لوگ بھروسہ کر لیں اور عبادت میں محنت چھوڑ دیں، یا انہوں نے پسند کیا ہے کہ لوگ بھروسہ نہ کریں۔ اللہ کی قسم، شب قدر رمضان المبارک میں 27ویں رات ہے۔ انہوں نے اس میں استثناء نہیں کیا بلکہ قسم کے ساتھ 27ویں رات قرار دی۔ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، ابو منظر، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، اس نشانی سے معلوم ہوئی جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی۔ جناب عاصم کہتے ہیں، میں نے زر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، شب قدر کی صبح سورج تھال کی مانند طلوع ہوگا، بلند ہونے تک اس کی شعائیں نہیں ہوں گی۔ صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 2193۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی، اور وہ آخری عشرے کی ایک رات ہے۔ وہ رات خوب روشن، پرسکون، نہ گرم اور نہ سرد ہوتی ہے۔ جناب زیادی نے یہ اضافہ بیان کیا ہے، گویا کہ اس رات چاند اپنے ستاروں کی روشنی کو ماند کر رہا ہوگا۔ دونوں راویوں نے یہ الفاظ بیان کیے، فجر روشن ہونے تک اس رات شیاطین باہر نہیں نکلتے۔ صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 2190۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر خواب میں دکھائی گئی، پھر مجھے میرے گھر والوں نے بیدار کر دیا تو میں وہ بھول گیا، لہٰذا تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 2197۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا، یہ ایک خوشگوار رات ہے، نہ گرم نہ سرد، اس کی صبح سورج سرخ اور کمزور ہوتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 2192۔